السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 ہے سورۃ الانبیاء، شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب، قریب آ گیا ہے، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، حسابہم، حساب ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حساب جو ہے وہ قریب آ گیا۔ کافروں کا حساب جو ہے اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب موت کے فرشتے آتے ہیں، تو ان کے قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ فرشتے جان قبض کرنے سے پہلے ان کے چہروں پر، ان کے پشتوں پر مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، لیکن وہ جانیں وہ نہیں نکلتی، اللہ کے حکم سے اٹک جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں حلق میں۔ تو فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے اور وہ پٹائی کرتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں۔ تو یہ حساب جو ہے کافروں کا روح قبض کرنے کے موقع سے ہی شروع ہو جاتا ہے، پھر اندر قبر میں جا کر حساب ہوتا ہے، پھر نیکوں کی قبر جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے، بروں کی قبر جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن آخری فیصلہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں کون جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں کون رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اقترب، قریب آ گیا ہے، للناس، واسطے لوگوں کے، حسابہم، حساب ان کا، وہم فی غفلۃ، اور وہ بیچ غفلت کے ہیں، سستی کے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر اگلے جہان جانا بھی ہے۔ وہ اس دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ ان کو موت یاد ہی نہیں ہے، ان کو اگلے جہان کا، قیامت کے دن کا حساب کتاب یاد ہی نہیں ہے ان کو، نہ کسی نے ان کو پڑھایا نہ سکھایا ہے، بس دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ڈنگروں کی طرح کھانے پینے لوٹ مار کر نہیں آئے ہیں۔ فرمایا وہم فی غفلۃ، اور وہ بیچ غفلت کے، سستی کے، مورزون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کو اپنے، اس کی روشنی میں جو ہے اپنے معاشرے کو دیکھنے کہ یہ ان کا کوئی جو کچھ بھی یہ کرسیوں والے کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کا آخرت پر، حساب پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا یہ ایک پیسے کو بھی اپنے لیے حرام سمجھتے۔ ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر، کوئی ذکر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نیا، حدث کے معنی ہوتا ہے نئی حالت، الا، مگر، استمعوہ، مگر وہ غور سے سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، اور وہ کھیلتے ہیں۔ اللہ کا جو بھی نیا حکم آتا ہے اس کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، یعنی اس کو اتنی وقت دیتے ہیں جتنی کہ کھیل تماشے کو وقت دی جاتی ہے، اس کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ لاہیتاً، غافل ہونے والی ہیں، الہاکم التکاثر، الہا، غافل کر دیا، اس سے لفظ بنا ہے لاہیتاً، غافل ہیں، قلوبہم، دل ان کے دل اللہ کی نصیحتوں سے، اللہ کے حکموں فیصلوں سے، قیامت کے حساب سے بالکل غفلت کرنے والے، سستی کرنے والے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپایا انہوں نے تمام سرگوشیوں کو۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے دین کے خلاف کافر جو ہے سرگوشیاں، خفیہ باتیں آپس میں کرتے تھے۔ الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اللہ کے دین کو چھپایا اور اپنی من مرضی کے جو ہے باتیں جو ہے گھڑ کر جو ہے وہ دین بنا دی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ حق کو چھپاتے ہیں، چھپ کر جو ہے حق کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ کون؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا اس اللہ کے دین کے ساتھ۔ حل حاضر، نہیں ہے یہ شخص، الا بشر، مگر ایک انسان ہے۔ چھپ کر جو ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ ہمارے جیسا آدمی، انسان ہے، یہ پیغمبر کس طرح ہو سکتا ہے، ہم اس کو پیغمبر کیسے مان لیں، ہمارے جیسا انسان ہے، بشر ہے۔ مثلکم، مثل تمہاری طرح، یا برابر تمہارے، مثل کے معنی برابر، کم، یہ تمہارے برابر، جو تمہارے جیسا انسان ہے، یہ پیغمبر کس طرح ہو سکتا ہے؟
افتاتون کیا پس تم آتے ہو السحر حقیقی جادو کو؟ وہ آپس میں کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی لے کر آیا قرآن کی یہ سب یہ جادو ہے، تو کیا تم جادو کو قبول کر لو گے؟ افتاتون کیا پس تم آؤ گے السحر حقیقی جادو کو؟ وانتم تبصرون اور تم دیکھ بھی رہے ہو، تمہیں نظر بھی آتا ہے کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، یہ پیغمبر کس طرح ہو سکتا ہے، اور اس کی باتیں ساری جو ہے وہ جادو ہے، جھوٹی ہے، نعوذ باللہ۔ کالا کہا پیغمبر نے ربی اے میرے رب، کالا کہا پیغمبر نے ربی رب میرا یعلم جانتا ہے القول تمام باتوں کو، فی السماء بھی تمام آسمانوں کے، والارض بھی تمام زمینوں کے، چھپ کر باتیں کرو یا ظاہر باتیں کرو، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ وہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ السمیع و حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم و حقیقت میں بہت زیادہ علم والا ہے۔ بل قالو بلکہ کہا انہوں نے نافرمانوں نے، اضغاث و بکھرے ہوئے احلام خیالات ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن جو سناتا ہے ہمیں پیغمبر یہ تو بکھری ہوئی باتیں ہیں، کبھی کوئی قصہ شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی کہانی شروع کر دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جب بادشاہ نے جو ہے اپنے درباریوں کو جو ہے خواب سنایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 دبلی پتلی گائیں جو ہے 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سٹے ہیں اور 7 سوکھے ہیں۔ تو جب بادشاہ نے خواب بتایا تو وہ کہنے لگے جی بادشاہ سلامت، یہ تو بکھری ہوئے خیالات ہیں، اس کی تغیر کیا ہو سکتی ہے؟ 7 دبلی گائیں جو ہے وہ موٹی گائیوں کو 7 کو کھا رہی ہے، اور 7 سٹے جو ہے وہ سبز ہیں، 7 سٹے وہ خشک ہیں، ان کا تو آپس میں کچھ تعلق ہی نہیں بنتا ہے۔ یہی جملہ انہوں نے کیا تھا اضغاث و احلام، کہ یہ بکھرے ہوئے خیالات ہیں۔ تو اسی طرح کافر جو تھے وہ قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بکھرے ہوئے خیالات ہیں، کبھی کوئی کہانی سنا دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں۔ بل افطرا ہو، بلکہ اس پیغمبر نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، بلکہ ہوا وہ شخص جو ہے پیغمبر شاعر ہے۔ کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ شاعری کر رہا ہے۔ فلیاتنا پس چاہیے کہ وہ آئے ہمارے پاس بے آیت ساتھ کسی نشانی کے، یعنی معجزے سے، کما جس طرح ارسلا بھیجے گئے الاولون تمام پہلے پیغمبروں کی طرح ہمارے پاس کوئی نشانی کوئی معجزہ لائے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہمیں جو کلام سناتا ہے تو یہ تو شاعرانہ کلام ہے۔ شاعر کیوں یہ شاعر کیوں کہتے تھے نبی علیہ السلام کہ قرآن کی ایسی صورتیں خاص طور پر تمام پاروں میں جو ہے، اور چھوٹی صورتیں جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان سب آیتوں کے آخر میں دال جزم والی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو شاعری کے جملے ہیں۔ اس طرح جو ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو آخر میں جو ہے وہ جزم والا حرف آ گیا، لام آ گیا جزم والا۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعری کے انداز میں کلام ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ شاعر ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ فلیاتنا پس چاہیے کہ یہ شخص آئے ہمارے پاس بے آیت ساتھ کسی نشانی کے، معجزے کے، کما جس طرح ارسلا بھیجے گئے الاولون تمام پہلے پیغمبر۔ اللہ فرماتے ہیں ما آمنت، نہ ایمان لائی، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بھی بستی، اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، پہلی بستیوں میں سے، امتوں میں سے جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے، وہ اس لیے ہم نے ان کو ہلاک کیا کہ وہ ہماری باتوں پر، نصیحتوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے ان کو دنیا سے مٹا دیا۔ فرمایا کہ افہم یؤمنون، کیا پس وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ کافر جو ہے یہ نہیں مانیں گے
جب عذاب دیکھیں گے پھر مانیں گے، اس سے پہلے نہیں مانیں گے۔ تو ہم نے جتنی بھی پہلے جو بستیاں ہلاک کی ہیں وہ ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے ہم نے ان کو جو ہے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے پہلے آپ سے الا رجالا، مگر مرد۔ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ مردوں میں سے تھے، عورتوں میں سے کوئی نہیں تھے۔ عورتیں جو ہے وہ کبھی جو ہے مردوں کی سرداری نہیں کر سکتی، نہ گھر کے اندر، نہ ادارے کے اندر، نہ بینکوں میں، نہ جو ہے ملک میں۔ اگر سرداری جو ہے وہ جائز ہوتی تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر اپنا مومنین کی مائیں کہا ہے۔ ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا، عزت دے دی کہ ان کو ماں سمجھنا ہے، لیکن ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، بلکہ ان کو کہا ہے اللہ نے قرآن میں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیں، عورتیں جو ہے اسمبلیوں میں اکٹھی کر دی ہیں، دفتروں میں اکٹھی کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کرسیوں پر لے آئے ہم عورتوں کو۔ کیا فائدہ ہمیں کلمہ پڑھنے کا؟ کیا ہم نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ رب کی نافرمانی ہی کرنی ہے؟ قرآن میں تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے سورہ نمل کے اندر، کہ جو ہے ملکہ جو سبا تھی اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی حکمرانی کو ختم کیا اور کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، میرے سامنے سرکشی اختیار نہ کرنا، میری طرف جو ہے مسلمان ہو کر آ جاؤ، اور وہ تخت چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ وہ قوم جو ہے نہیں فلاح پا سکتی جس کی سرداری عورت کے پاس۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم پر کفر مسلط ہے، ہم پر فرقوں کے جو ہے وہ فتنے مسلط ہیں۔ قرآن کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے، کیا کریں؟ کس طرح جو ہے یا اس ملک پر عورتوں نے جو ہے کس طرح جو ہے بربادی کی اس ملک کی، اور کر رہی ہے۔ کیا ان کو اللہ کے قرآن کے مطابق، نبی علیہ السلام فرمان کے مطابق ان کو نہیں چلنا چاہیے؟ کہاں لکھا ہے کہ کلمہ اللہ اللہ کے رسول کا پڑھو اور کام جو ہے سارے یہود و نصارہ والے کرو؟ اور کافروں کی عورتیں دیکھ لو، برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر جو ہے وزیر اعظم بنی پچھلے دور میں، ماضی کے دور میں، اور اس نے شیطانی جمہوریت کے ووٹوں کے ذریعے قانون پاس کیا کہ مرد جو ہے مردوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے عورت کا جو ہے کمال۔ یہ برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر جب وزیر اعظم بنی تو اس نے اسمبلی میں جو ہے شیطانی جمہوریت کی اسمبلی میں شیطانی نظام کے ذریعے، فتنے کے ذریعے یہ قانون پاس کر دیا کہ مردوں کی شادی مردوں سے ہو سکتی ہے۔ یہ تاریخی واقعات، یہ قرآن پاک کے واقعات جو ہے ہم پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ کیا کر رہی ہیں یہ اسمبلیوں میں؟ صرف ہاتھ ہی اٹھانے ہیں نا۔ مولوی اور مفتی جو ہے وہ بھی صرف ہاتھ ہی اٹھا رہے ہیں نا، نہ کسی کے پاس قرآن کا علم ہے، نہ کسی کے پاس یہود و نصارہ کے فتنے کا علم ہے، کوئی LLB ڈگری ہو اس کے پاس۔ بس جو ہے اس قدر سرکشی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ یہ سب ان فرقوں کا نتیجہ ہے کہ ان فرقوں نے لوگوں کو قرآن اور نبی کے فرمان سے توڑ کر، علیحدہ کر کے اپنے فرقوں کی طرف جو ہے ان کو لگایا اور ان کا بیڑا غرق کیا، جھوٹی باتوں سے، جھوٹے قصوں سے، جھوٹی تفسیروں سے، جعلی دینوں سے، جعلی جو ہے وہ مذاہب سے لوگوں کو برباد کر دیا۔ قرآن پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سنتا ہے، سناؤ اس پر پھر بھی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، مور زور منہ پھیر لیتے ہیں۔
فرمایا وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے قبل کا پہلے آپ سے الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے الیہم طرف ان کی، فاسألو پس سوال پوچھ لو، اہل الذکر خاص ذکر والوں سے، مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ لو جن کے پاس تورات ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں کسی بھی عورت کو ہم نے جو ہے اپنا پیغمبری نہیں دی، تمام پیغمبر جو تھے وہ مرد ہوتے تھے، عورت جو ہے وہ پیغمبری کر ہی نہیں سکتی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں نجد کے ایک شخص نے جو ہے مسیلمہ کذاب جس کو کہا جاتا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے ساتھ ایک طلیحہ نامی جو ہے عورت تھی جس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا نبوت کا، اور جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو انہوں نے آپس میں نکاح کر دیا۔ یہ تو رہ ہی نہیں سکتی مردوں کے اندر جو ہے، یہ فطرت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مرد اور کوئی عورت جو ہے کسی جگہ پر بھی جو ہے دو اکٹھے نہ ہوں، غیر مرد اور غیر عورت، ورنہ شیطان جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ فتنہ ڈال دے گا۔ اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے دفتروں میں جو ہے عورتیں اسمبلیوں میں عورتیں کھیلتی ہیں، ہنستے ہیں، آپس میں ہنستے ہیں، اور اگر اسمبلی کی کوئی پرانی فوٹو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں حوالہ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے قومی اسمبلی میں ساجد میر جو ہے، جو دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں ہاتھ میں حدیث والوں کا جو ہے سردار ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اس نے کیمرے والے نے دکھایا کہ دو کرسیاں تھیں قریب، ایک پہ ساجد میر بیٹھا ہے اور ایک پہ ایک عورت بیٹھی ہے، اور اس طرح اس کی تصویر جو ہے وہ جاری ہو رہی ہے۔ ان کو حیا نہیں ہے کہ ارد گرد کرسیاں جو ہے وہ خالی پڑی ہیں، چلو ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، لیکن کیمرہ والا بھی اتنا شرارتی تھا کہ اس نے یہ فوٹو جو ہے وہ وائرل کر دی۔ کوئی عزت کا، اپنی عزت کا احساس ہوتا دونوں کو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم دونوں جو ہے جڑی کرسیوں پر بیٹھے ہو، دائیں بائیں پیچھے خالی کرسیاں ہیں، تو اٹھ کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ، نہیں۔ تو یہ انسان جو ہے فطرتی طور پر انسان کی جو ہے آدمی کی کمزوری عورت ہے اور عورت کی کمزوری مرد ہے، اس لیے اس کو جو ہے دور رکھا گیا، اور عورت کو جو ہے مردوں کی حکمرانی جو دی نہیں ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں حکمرانی والی۔ فرمایا کہ نوحی ہم وحی کرتے تھے الیہم طرف ان تمام مردوں کی، فاسألو پس پوچھ لیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ذکر خاص ذکر والوں سے، یعنی آسمانی کتاب والوں، یہودیوں سے، مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے ہزاروں نبی بھیجے ہیں اور وہ سب کے سب مرد تھے، کوئی ایک بھی عورت نہیں تھی۔ عورت کے اندر جو ہے حکمرانی جو ہے مردوں کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ پیدا کرنے والا خالق اور مالک جو ہے وہ کہتا ہے، جیسے کہ ہم نے جو ہے پیچھے سورہ نساء کے اندر پڑھا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوام ہیں، نگران ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں اوپر عورتوں کے۔ میاں بیوی میں سے بیوی مشورہ دے سکتی ہے، مشیر ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ مرد نے کرنا ہے۔ آخری جو فیصلہ ہے یا عمل ہے وہ مرد کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں پر فوقیت دی ہے، جسمانی طور پر بھی کہ عورت جسمانی طور پر کمزور ہے، مرد جو ہے وہ قوی ہے، اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ عورت جو ہے، مرد جو ہے وہ کما کر لاتا ہے روزی، اور عورت جو ہے روزی کے معاملے میں اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام نے بیان کر دی ہیں، لیکن ہم جو ہے یہود و نصارہ کے فتنے میں اس قدر ہم جو ہے یہ مدہوش ہو چکے ہیں کہ ہمارے کان جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ فرمایا
ان کنتم اگر ہو تم لا تعلمون نہیں جانتے، اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو یہودیوں کو پوچھ لو جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور ان کے اندر ہزاروں نبی، لاکھوں نبی آئے اس قوم کے اندر۔ وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے جسداً کسی انسان کو یا جسد ان پیغمبروں کے جسموں کو، وما جعلنا ہم اور نہیں بنایا ہم نے ان پیغمبروں کو۔ یہ پچھلی آیت میں پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے اور یہ جعلنا ہم کے ساتھ ہم ضمیر جو ہے یہ ان پیغمبروں کی طرف ہے۔ وما جعلنا ہم اور نہیں بنایا ہم نے ان پیغمبروں کو جسداً ایسے جسموں کی صورت میں کہ لا یاکلون کہ وہ نہ کھاتے ہوں الطعام حقیقی کھانا، وما کانوا وہ نہیں تھے وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے ہی پیغمبر بنائے ان کے جسم ہم نے ایسے نہیں بنائے کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، نیندتے، سبزیاں، روٹی وغیرہ، گوشت وغیرہ سب کچھ وہ کھاتے تھے۔ ان کو ہم نے ایسے جسم دیے تھے کیونکہ وہ انسان تھے، اور انسان جو ہے اس کو ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی۔ وہ فرشتے جو ہے وہ نہیں کھاتے پیتے، ان کی خوراک جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنائی ہے 24 گھنٹے۔ لیکن پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں، فرشتوں سے بڑھ کر قریب ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیے تھے، انسانی جسم، اور ان جسموں کا تقاضا تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ان کو حاصل ہوں۔ فرمایا کہ وما جعلناہم اور نہیں بنایا ہم نے ان پیغمبروں کو جسداً ایسے جسموں میں کہ لا یاکلون کہ وہ نہ کھاتے ہوں الطعام حقیقی کھانا، وما کانوا خالدین اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ کوئی پیغمبر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوا، ہر پیغمبر کی ایک مقررہ عمر تھی، اس کے بعد اس کو دنیا کو چھوڑ گیا۔ ثم صدقنا پھر ہم نے سچ کر دکھایا ہم ان کو الوعدہ حقیقی وعدہ، حقیقی وعدہ جو تھا کہ جو لوگ نہیں مانیں گے ان پر جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا، اور ایمان والوں کو اور پیغمبروں کو اس عذاب سے اللہ جو ہے وہ بچا دے گا۔ اور یہ ہر قوم کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ وعدہ اپنا خاص جو ہے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو دکھایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ پس نجات دی ہم نے ان کو، وَمَن نَشَاءُ اور جن کو ہم چاہتے تھے، وَأَهْلَكْنَا اور ہلاک کیا ہم نے المسرفین تمام زیادتی کرنے والوں کو۔ جن لوگوں نے بھی اللہ کی زمین پر ظلم کیے، زیادتیاں کی، من مرضیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا البتہ ہے کہ اتارا ہم نے الیکم طرف تمہاری اے ایمان والو کتاب کو، فی ہے بیچ اس کتاب کے ذکرکم ذکر ہے تمہارا۔ اس امت کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، جو ہم نے کتاب اتاری ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری زندگی کے معاملات کا ذکر ہے کہ تم نے عبادات کیسے کرنی ہے، حکمرانی سیاست کیسے کرنی ہے، تم نے معیشت کس طرح کمانی ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، گھر کیسے چلانے ہیں، میاں بیوی کے جوڑے جو ہے وہ کس طرح بنانے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہوں، یہ نہیں کہ ایک جو ہے وہ جاہل ہے اور دوسرا پڑھا لکھا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ خصوصیات جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ آپس میں جو ہے ان کی خصوصیات جو ہے خاص طور پر ایمان اور عقیدے پر قرآن نے زور دیا ہے، اور نبی علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت جو ہے چار چیزوں سے جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اپنے حسن و جمال سے، خاندانی سے، مال و دولت سے اور ایمان سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صرف ایمان دیکھو، کہ تم اپنی بچی کا جس مرد سے نکاح کر رہے ہو کیا اس کے اندر ایمان خالص ہے؟ اس طرح اپنے بیٹے کا جس عورت سے جو ہے بچی سے نکاح کر رہے ہو اس کا ایمان دیکھو، کیا ہے کہ خالص ایمان والی ہے؟ اگر نہ خالص ایمان والی ہے تو وہ سیدھے جہنم میں لے جائے گی۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں کہ مجھ سے بڑی بہن جو تھی میری مرحوم، وہ پورا ترجمہ پڑھی ہوئی تھی قرآن کا، لیکن چونکہ ہمارا والدین کی طرف سے دونوں قبیلے جو تھے شیعہ تھے،
اس لیے جو ہے سوائے شیعوں کے ہمیں کوئی رشتہ مل نہیں سکا، اور چاروں نے چار ہم نے اس کا جو ہے بیچاری کا نکاح کر دیا شیعہ رشتہ دار سے، اور وہ جو ہے سب کچھ ترجمہ اس کو بھول گیا، اور وہ ساری عمر شیعہ جو ہے وہ اس نے زندگی گزاری۔ اس لیے قرآن جو ہے یہ بھی کہتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کر لو، مرد کرنے مسلمان، لیکن مسلمان عورتوں کو اجازت نہیں دی کہ یہود و نصارہ کے مردوں سے جو ہے وہ شادی کریں، کیونکہ عورت مطاعت ہوتی ہے خامند کے، اس نے اپنے خامند کی مرضی ماننی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ خامند کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جوڑے بنانے کے لیے بھی قرآن نے جو ہے حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا ہے، قرآن کا حکم ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے نکاح نہ کرو، خالص ایمان والوں سے تم نکاح کرو، اور اپنی عورتوں کا بھی نکاح جو ہے خالص ایمان والے مردوں سے کرو۔ آگے فرمایا کہ ایک لونڈی جو ایمان والی ہے وہ آزاد اور خوبصورت سے بہتر ہے، اس طرح ایک غلام جو ایمان والا ہے اس سے آزاد مرد جو جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، کافر ہے، منافق ہے، اس سے یہ غلام بہتر ہے۔ اگر کوئی عورت مشرکہ ہے تو اس کے مقابلے لونڈی ایمان والی ہے تو وہ بہتر ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں، نبی علیہ السلام کے فیصلے ہیں، لیکن ہم صرف دنیا دیکھتے ہیں کہ منڈا باہر گیا جی، بس باہر کی کرتا جا کے اتنے جا اس ملک جا کے وہ منسٹر لگا، چیف منسٹر لگا، اتنے کی لگا میں باہر گیا، اتنی بے عقلی اور اتنی جو ہے اتنی بے وقوفی جو ہے وہ رسی ہوئی ہے کہ نہ اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ اس کا کوئی عقیدہ ہے، بس یہ باہر گیا ہے۔ اور کئی بار جانے والے جو ہے یہاں سے جو ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑا جی پان کھا رہا ہے، باہر سے آیا ہے، کہتا ہے میرا کاروبار ہے، باتوں میں آ جاتے ہیں، رشتے دے دیتے ہیں پڑھی لکھی بیٹیوں کے، اور وہ جہاں لے جا کر وہاں دھندا کرواتے ہیں، اور وہ بیچاریاں جو ہے وہ وہاں بول بھی نہیں سکتی، کسی کو بتا نہیں سکتی ہے، کوئی اس کی مدد کر نہیں سکتا ہے غیر ملک میں۔ ایسے جو ہے وہ اندھا دھند جو ہے اس قوم پر جو ہے وہ جہالت چھائی ہوئی ہے۔ مجھے منڈا باہر گیا جی ہے اس کے پاس کہ وہاں جا کر منسٹر لگ گیا، گورنر لگ گیا، کیا لگ گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی وہ محنت مزدوری ہے، لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب عورتوں کا فتنہ ہے، یہ سب فیصلے جو ہے غلط قرآن پاک کے خلاف اور حدیث کے خلاف سب یہ عورتیں کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جہاں میرا بھائی کہے گا، جہاں میری ماں کہے گی، جہاں میرا خاندان کہے میں وہیں کروں گی، میں نہیں جانتی کسی کو، قرآن کو یا حدیث کو۔ بے شک وہ قرآن پڑھتی ہو، لیکن اس نے یہی رکھی کہ جو میرے بھائی نے کہا ہے یا بھائی کی بیوی نے کہا ہے یا میرے ماں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا کہا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا لَقَدْ پتہ تحقیق انزلنا اتارا ہم نے لیکن طرف تمہاری کتاب کو فی ہے، بیچ اس کتاب کے ذکر ہے تمہارا، تمام زندگی کے معاملات کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ کون کون سا کام تم نے اس اصول پر کرنا ہے۔ اللہ کے تمام جتنے بھی اصول زندگی ہے سب جو ہے قرآن میں ہے، مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کے معنی نظام زندگی، تمہارا نظام زندگی ہم نے آج مکمل کر دیا۔ کوئی بھی مسئلہ نہیں رہا ہے کہ جو اللہ نے قرآن پاک میں حل نہ کیا ہو، لیکن ہم نہیں مانتے، ہم کافروں کے پیچھے لگے ہوئے۔ فرمایا اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری زندگی کے معاملات کا ذکر ہے، تم نے زندگی کے کون کون سے کام کس طریقے سے کرنے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں عقل کرتے؟
تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں سمجھتے بات اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ کے پیغمبر کے بعد جو ہے اصول جو ہے کیوں نہیں پورے کرتے؟ کیوں نہیں قبول کرتے؟ قرآن بھی پڑھ رہے ہو ترجمے کے ساتھ اور پھر بھی جو ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا تم نے جو ہے ایمان قبول کر رکھا ہے؟ وہ کم قسمنا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے من قریت۔ رکوع لمبا ہے جی، یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف قریب آ گیا ہے للناس واسطے تمام لوگوں کے حساب ان کا، وہم اور وہ لوگ فی غفلت بے سستی کے، غفلت کے، بمورزون منہ پھیرنے والے ہیں۔ لوگ جو ہے غفلت میں پڑھ کر اللہ کی باتوں کا انکار ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ حساب ان کا بالکل قریب ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، کئی ظالموں کا جو پکڑ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کر لیتے ہیں، دنیا میں پکڑ کر لیتے ہیں، ایسی عبرتناک سزا دیتے ہیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ کئی موقع پر یہ دیکھیں، پچھلے جو ہے برسات میں جو ہے ایک وہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے ایک ڈاکٹر کا خاندان گیا ہوا تھا، لڑکے لڑکیاں، عورتیں مرد، تو انہوں نے کوئی جو وہاں کوئی ہے جو خبریں ہیں کہ وہاں پر جو ہے انہوں نے بڑی رنگ رلیاں منائی، ڈانس کیے، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب دنیا میں آ گیا کہ بادل جو ہے ایک دم پھٹا ہے اور بے شمار پانی جو ہے اس کو نیچے گرا ہے، اور وہ اتنا پانی دکھا رہے تھے کہ بڑے بڑے پتھر جو ہے اس پانی کے اندر بہہ رہے تھے۔ تو یہ جو حساب ہے یہ تو دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے کہ میں کس قوم کا جو ہے کس کی پکڑ کر رہا ہوں دنیا میں۔ یہ تو دنیا میں بھی ہے حساب، لیکن اگر کوئی قوم آنکھیں بند کر لیتی ہیں کہ میں نے اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کرنا، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کو پکڑتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں پکڑتا، پکڑتا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ لوگوں کا حساب جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، اور وہ فی غفلت، بیچ غفلت کے ہیں، سستی میں ہیں، دھیان نہیں دیتے اللہ کی بات کی طرف، اور مورزون، وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر، کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نیا، الا مگر استمعوہ، وہ غور سے سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، اور وہ کھیلتے ہیں۔ فرمایا جب بھی کوئی نیا اللہ کی طرف سے جو ہے نئی بات آتی ہے، نیا حکم، نئی نصیحت آتی ہے، وہ غور سے سنتے ہیں، لیکن وہ دل سے مانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں اس کو، جیسا منافق تھے نبی علیہ السلام کے دور میں۔ وہ مسجد نبوی میں آ کر نبی علیہ السلام قریب ہو کر بیٹھتے، اور آپ کی باتوں کی جو ہے رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار جو تھا، وہ تائید کرتا۔ دوسرے بڑے جھوم کر جو ہے وہ جس طرح ہمارے قوالی سننے والے ہوتے ہیں، یہ ظاہر کرتے کہ ہم پہ بہت اثر ہو رہا ہے، لیکن اندر سے وہ منافق تھے، اور وہ قرآن کا یلعبون، مذاق اڑاتے تھے، کھیل تماشا بنا رکھا تھا انہوں نے قرآن کو۔ فرمایا لاہیتاً، غفلت کرنے والے ہیں، قلوبہم، دل ان کے دل غافل ہیں، اللہ کی نصیحت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی نصیحت سے بے پرواہ ہیں، ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا اللہ کی نصیحتوں کا۔ وہ اثر نجوا، اور چھپایا انہوں نے حقیقی سرگوشیوں کو، یا تمام سرگوشیوں کو، اللہ زینہ، ان لوگوں نے چھپایا، ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا۔ ظالم جو تھے، کافر جو تھے، مشرک جو تھے، وہ چھپ کر جو ہے ایک دوسرے کو بیان کرتے اس پیغمبر کے خلاف، اور پیغمبر کے قرآن کے خلاف، وحی کے خلاف، وحی کی باتوں کے خلاف چھپ کر سرگوشیاں کرتے۔ اور ان سرگوشیوں میں سے یہ بھی تھا کہ حل حاضر نہیں ہے یہ شخص الا بشر، مگر انسان ہے، مثلکم، مثل تمہاری،
یہ تمہارے جیسا انسان ہے، یہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح چھپ چھپ کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آسمانی دین کے خلاف جو ہے وہ سرگوشیاں کرتے، انکار کرتے۔ افتاتون، کیا بس تم آتے ہو السحر، اس خاص جادو کو؟ وہ آپس میں کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، تم اس جادو کو قبول کرتے ہو۔ وانتم تبصرون، اور تم دیکھ بھی رہے ہو، تمہیں نظر بھی آتا ہے کہ یہ پیغمبر نعوذ باللہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ جادوگر جھوٹا، اور اس کے جھوٹ کے پیچھے، اس کے جادو کے پیچھے تم لگ رہے ہو۔ یہ آپس میں جو ہے وہ کافر جو ہے وہ ایک دوسرے کو کفر پر پختہ رکھنے کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے۔ جس طرح ہمارے دور میں جو 72 فرقے ہیں، آسمانی دین کے، یہ سب متفق طور پر آسمانی دین کے خلاف ہیں۔ یہ جب آسمانی دین کا مسئلہ آتا ہے پھر یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ قانون پاس کروایا ہے ان فرقوں نے اس ملک میں کہ کوئی شخص جو ہے فرقوں کے خلاف اگر بولتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یعنی یہ قانون نہیں بنایا ہے کہ اگر قرآن پاک کے خلاف، آسمانی دین کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کو سزا دے گی۔ یہ بھی کیا ہے کہ جو ہم نے فرقے بنائے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی فرقوں میں جو ہے وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ یہ قانون پاس کروا لیا فرقوں نے۔ تو یہ ہے آسمانی دین کے خلاف جو دشمنی ہے، اس کے جو ہے یہ کارنامے ہیں ان فرقوں کے۔ فرمایا آفتاتون السحر، وہ کہتے کیا پس آتے ہو تم خاص جادو کو؟ وانتم تبصرون، اور تم دیکھ بھی رہے ہو۔ کالا، کہا پیغمبر نے، ربی رب میرا یعلم، جانتا ہے، القول، تمام باتوں کو، پھر سمائے، بیچ آسمانوں کے، والارض، زمینوں کے، جتنی مرضی سرگوشیاں کر لو میرے خلاف اور میرے دین کے خلاف، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہاری خفیہ باتیں نہ میرا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، نہ اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ وہ اور وہ اللہ السمیع، حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ بل قالو، اللہ فرماتے ہیں بلکہ کہا ان کافروں نے، اضغاث، بکھرے ہوئے، احلام، خیالات ہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ تو بکھرے ہوئے خیالات ہیں، کبھی کچھ بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، آپس میں کوئی ربط ہی نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اب ان کو تو جو ہے جب وہ پڑھتے ہی نہیں ہے تو ان کو کس طرح سمجھ آئے کہ اس کا آپس میں کیا ربط ہے۔ بل افترا ہو، وہ کہتے ہیں بلکہ گھڑ دیا ہے اس پیغمبر نے اس قرآن کو، بل ہوا، بلکہ وہ پیغمبر شاعر ہے۔ اس طرح جو ہے جو منہ میں آ جاتا نبی علیہ السلام پر الزام لگا دیتے، کوئی شرم و حیا نہیں اللہ کا۔ جو ہوتا ہے پیغمبر کے خلاف جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح کراچی کے وہ طارق مسعود جو مفتی بنا پھرتا ہے، اس نے ایک کہا تھا پچھلے سال کہ نبی علیہ السلام کو گرامر نہیں آتی تھی، نعوذ باللہ، گرامر کے بارے میں اس نے کوئی بات کہی تھی۔ پھر سارے ملک میں جو ہے اس پر فتوے لگ گئے کہ یہ واجب القتل ہے۔ پھر اس نے، چونکہ وہ دیوبندی حنفی تھا، اس لیے حنفیوں نے جو ہے اس کو، ان کو سارے حنفی فرقے جو تھے، یہ بریلوی جو ہے، حنفی جو، سب ایک اندر سے، میں نے کہا سب اندر سے ایک ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے سب مل کر جو ہے آپس میں جو ہے اس کو بچا لیا سزا سے۔ حالانکہ جو ہے نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی بات کہنا جو ہے یہ سزائے موت ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کس طرح بچایا؟ کیونکہ یہ سارے فرقے جو ہے اندر سے ایک ہیں، اس لیے جو ہے وہ بچ گیا سزا سے۔ کتنی اس کی دلیری ہے، وہ مفتی بنا پھرتا ہے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے اور سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ میں نے اپنے جو ہے اپنے جو ہے بیانات میں جو ہے یوٹیوب پر یہ مضمون دیے ہیں، اس کو اپنی فقہ کا بھی نہیں پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، جس کو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں، ان کے تو شاگرد ان کی بات نہیں مانتے۔ ان کے قاضی ابو یوسف جو ہے، ان کی جو بات جو اللہ اکبر کے بارے میں اور جملے بناتے ہیں، تو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں حضور یہ آپ جو جملے بنا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے جملے اللہ اکبر کے مقابلے میں،
تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، لا یجوز یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ فقہ کے الفاظ ہیں۔ یہ ظالم اپنی فقہ بھی نہیں پڑھتے، لا یجوز کے لفظ بول رہے ہیں ان کے شاگرد، اور یہ جھوٹو جھوٹ جو ہے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ امام اعظم ہیں جی، فقہ کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کی سمجھ کے لیے احسن تفسیر اتاری آسمان سے، اور یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ فقہ کے بغیر جی قرآن کی تفسیر ہی جاتی ہے، قدم قدم پہ جھوٹ۔ اور جب ان کے شاگرد ان کی باتوں کی اختلاف کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو امام اعظم کیسے ہو گیا؟ پھر اس کی تقلید کیسے جو ہے لازم ہو گئی امت پر؟ تقلید کا معنی ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے جو ہے اپنے شیخ کی، اپنے امام کی، اپنے اعلیٰ حضرت کی بات ماننا، آنکھیں بند کر کے، کوئی ثبوت نہیں پوچھنا۔ اور یہ مقام و مرتبہ ہے کہ کسی کو دلیل نہیں مانگنی، یہ مقام و مرتبہ نبی علیہ السلام کا ہے کہ ہر شخص سے جو ہے دلیل مانگی جا سکتی ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ کے پیغمبر کا ہے، اور ان ظالموں نے اپنے اماموں کو جو ہے یہ مقام دے دیا، جو نبی علیہ السلام کا مقام تھی وہ اماموں کو دے دیا، اور اماموں کو اٹھا کر امام اعظم بنا کر نبی علیہ السلام سے بھی اوپر لے گئے۔ اس قدر جھوٹ، اس قدر فراڈ، اس قدر دھوکہ، امت برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ حیثیت اور یہ مقام نبی علیہ السلام کا ہے کہ وہ جو بھی فرمائیں آپ سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ آسمان والا کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وہی کچھ کہتا ہے جس کا کہنے کا میں حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ دلیل مانگنے کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ میرا پیغمبر ہر بات میرے حکم سے کہتا ہے، لہٰذا اسے دلیل نہیں مانگنی، وہ جو کہے فوراً قبول کر لو۔ اور تقلید کے ذریعے ان ظالموں نے جو ہے وہ مقام جو نبی علیہ السلام کا ہے وہ اپنے امام کو دے دیا کہ آنکھیں بند کر کے اپنے امام کی بات مان لو، دلیل نہ مانگو۔ جبکہ ان کے شاگرد جو ہے امام صاحب کے، امام ابو حنیفہ کے، وہ جو کہتے ہیں کہ حضور لا یجوز، نبی علیہ السلام کے جملے کے مقابلے میں نماز کے لیے اللہ اکبر پہلا جو ابتدا ہے اس کے مقابلے جو تم جملے گھڑ کر دے رہے ہو یہ جائز نہیں ہے۔ شاگرد نے جو ہے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ جب شاگرد نے اپنے استاد کو امام اعظم نہیں مانا، اس کی تقلید قبول نہیں کی کہ آنکھیں بند کر کے بلا ثبوت اس کی جو ہے بات مان لو، تو امت جو ہے یہ کام کیوں کرے؟ امت تو اپنے نبی کی بات مانے گی، اپنے اللہ کی بات مانے گی کہ میرا نبی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ میرے حکم سے کہتا ہے، لہذا تم نے اس میرے نبی سے دلیل نہیں مانگنی، میں نے تمہیں دلیل دے دی ہے کہ میرا پیغمبر جو بھی بولتا ہے وہ میرے حکم سے بولتا ہے، میرے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فلیات نہ پس چاہیے کہ وہ پیغمبر آئے ہمارے پاس بے آیت انساد کسی نشانی کے، معجزے کے، کما جس طرح ارسلا بھیجے گئے الاولون تمام پہلے پیغمبر، ما آمنت نہیں ایمان لائی قبلہم ان سے پہلے من قریۃ کوئی بھی بستی، اہلکناہا جس کو ہلاک کیا ہم نے، پہلی بستیوں میں سے ہم نے کوئی ایسی بستی جو ہے ہلاک نہیں کی جو ایمان والی ہو، وہی بستی ہم نے ہلاک کیا جو ایمان نہیں لائی۔ آفاہم یؤمنون، کیا پس یہ کافر ایمان لائیں گے؟ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے قبل کا پہلے آپ سے، الا رجالا مگر مردوں کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے آدم علیہ السلام سے لے کر
آپ سے پہلے تک عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے کے سارے مرد تھے، ان میں عورت کوئی نہیں تھی۔ نوحی ہم وہی کرتے تھے دین طرف ان کی، فصلو پس پوچھ لو اہل ذکر، خاص ذکر والوں سے، خاص نصیحت والوں سے، یعنی آسمانی کتاب والوں سے، یہود و نصارہ سے پوچھ لو کہ ان کی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر پیغمبر اور نبی پیدا کیے۔ وہ مرد تھے سارے، کوئی عورت نہیں تھی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس پوچھ لو خاص ذکر والوں سے، یعنی آسمانی کتابوں والوں سے، ان کنتم، اگر ہو تم، لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، اور نہیں بنایا ہم نے ان پیغمبروں کو جسداً، ایسے جسموں میں، جسد کے معنی جسم، اور نہیں بنایا ہم نے ان پیغمبروں کو ایسے جسموں میں، لا یاکلون، کہ وہ نہ کھاتے ہوں طعام، حقیقی کھانا، وما کانوا خالدین، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ ہم نے ان پیغمبروں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور وہ دوسری بات کہ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ جب ان کی عمریں پوری ہو گئی ہم نے ان کو جو ہے اگلے جہان بھیج دیا۔ وما کانوا خالدین، نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ ثم صدقناہم، پھر ہم نے سچ کر دکھایا ان لوگوں کو، الوعدہ، حقیقی وعدہ، نہ ماننے والی امتوں کو، نہ ایمان لانے والی امتوں کو ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور ایمان والوں کو بھی سچا کر دکھایا کہ جو قومیں اللہ پر ایمان نہیں لائے گی، اس کی باتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں پر جو ہے ایمان نہیں لائے گی، ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ مٹ جائیں گے۔ یہ کافروں کا وعدہ بھی ہم نے پورا کر دیا، اور ان امتوں میں سے ایمان والوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھی ہم نے وعدہ پورا کر دیا کہ جب ہم کسی قوم کو اپنے عذاب سے ہلاک کریں گے تو ایمان والوں کو اور پیغمبروں کو عذاب سے پہلے نکال دیں گے۔ ہم نے دونوں سے وعدے پورے کر دیے۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس نجات دی ہم نے ان پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو، وَمَن نَشَاءُ، اور جن کو ہم چاہتے تھے، وَأَهْلَكْنَا، اور ہلاک کر دیا ہم نے المسرفین، تمام حقیقی زیادتی کرنے والوں کو۔ لقد، البتہ تحقیق، انزلنا، اتارا ہم نے علیکم، طرف تمہاری کتاب، ان کتاب کو، فیہ، بیچ اس کتاب کے، ذکرکم، ذکر ہے تمہارا، افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں عقل کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ یہ کتاب جو ہے قرآن پاک، اس میں تمہاری زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو ہے من گھڑت کتابوں کی طرف جانا جو ہے یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ کتاب قرآن جو ہے اس ذات کی طرف سے جو کائنات میں سب سے وسیع عقل و شعور والا ہے، جو وسیع عقلوں کا مالک ہے، وسیع شعور کا مالک ہے، وسیع علموں کا مالک ہے، وسیع صلاحیتوں کا مالک ہے۔ یہ قرآن اس کی طرف سے ہے۔ اللہ کی ہر بات، قرآن کی بات جو ہے وہ بے مثال ہے۔ اس کے اندر ہدایت کی اتنی وسیع جو ہے صلاحیت ہے کہ دنیا کا کوئی کتاب لکھنے والا جو ہے ایسا جملہ جو ہے ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا جس کے اندر ایسی صلاحیت ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ہر جمعے میں جو ہے ہر فرقے کا مولوی جو ہے اپنے جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے، آسن الحدیث کتاب اللہ۔ آسن اس میں تفضیل کل ہے کہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہر فرقے کا مولوی جو ہے جمعے کے دن خطبے میں پڑھتا ہے یہ جملہ، نہ مولوی کو پتہ ہے اس کا، نہ آگے سننے والے کو پتہ ہے۔ اگر یہ اس کا ترجمہ جانتے تو یہ صرف قرآن کی بات ہی کرتے، اور کسی کی بات نہ، اور کسی کتاب کی بات نہ کرتے۔ اور نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ ہی۔ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے قرآن پاک جو ہے، اس کو تمام دنیا کے کلاموں، کتابوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اعلیٰ اور عظیم ہے، اعظم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے دنیا کی کتابوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ اور اعظم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہم جو ہے کسی کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی بات ہی ہم جو ہے اس کے مخالف جو ہے ہم دنیا میں جو ہے زور لگا رہے ہیں۔
اپنی من گھڑت کتابوں اور اپنی من گھڑت باتوں کو اور فرقوں کو جو ہے ہم جو ہے پھیلا رہے ہیں اور قرآن کا راستہ ہر طریقے سے روک رہے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، کر لو جو کرنا تم نے، انشاءاللہ اس کا حساب ہوگا، اس کی بہت بڑی سزا ہوگی۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت وسیع جرم ہے یہ، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اور یہ کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی۔ اس نے اللہ سے کہا تھا، جب سجدے سے انکار کیا، اللہ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو ددکار کر پھٹکار کر جو ہے اس کو اپنے مجلس سے نکال دیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو ہے جو گمراہ کروں گا۔ ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مجلس سے نکال کر، اور اس ذلت کا بدلہ کس سے دینا ہے؟ بے گناہ آدم کی اولاد سے۔ اس کو کہتے ہیں کمینہ، گھٹیا۔ پنجابی کہتے ہیں ڈگیا کھوتے تو غصہ کمیار پہ۔ یہ ابلیس کمینے کا طریقہ ہے کہ غصہ جو ہے کسی پر ہے، بےعزتی جو ہے ابلیس کی اللہ نے کی، تو انہوں نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ اور غصہ کس پر نکال رہا ہے کہ میں اولاد آدم کو جو ہے گمراہ کروں گا۔ اولاد آدم کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں۔ اس کو کہتے ہیں گھٹیا آدمی، کمینہ۔ غصہ کسی کے ماں باپ پر ہے اور وہ غصہ نکال رہا ہے ان کی اولاد پر۔ یہ کمینگی ہے، یہ گھٹیا پن ہے۔ سیاستدار جو ہے، مرد جو ہے سیاست کر رہا ہے، اس کی عورتوں کو بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ گھٹیا پن ہے، یہ کمینگی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا قصور ہے اس کو پکڑو۔ جو بیچارے بے گناہ ہیں، گھر والے، بچے، بیویاں، عورتیں، مرد، ان کو پکڑنے کا تو کیا ہے؟ وہ تو بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں۔ لیکن چونکہ ابلیس کا نظام ہے ہم پر مسلط، اس لیے ابلیس سید ہی ہم پر مسلط ہے۔ یہی کچھ کرنا ہے۔ قصور کسی کا، سزا کسی کو مل رہی ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ سمجھو ان باتوں کو۔ اس کتاب میں تمہاری زندگی کے سارے اصول ہیں، اس کتاب کے اصولوں کو، فیصلوں کو، حکموں کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ کامیابی چاہتے ہو، اپنی عقل کو استعمال کرو اللہ کے قرآن پر۔ یہ قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ اس قرآن کے اندر جو ہے اللہ کی وسیع حکمت بھری ہوئی ہے، وسیع سوچ بھری ہوئی ہے اس قرآن کے جملوں میں۔ ظالموں، تم اس قرآن کی عظیم سوچ جو ہے اس سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اپنی فکریں دیکھ کر، اپنے جھوٹے دین اور اسلام دیکھ کر لوگوں کو اللہ کے وسیع حکمتوں والے قرآن سے جو ہے دور لے جا رہے۔ کچھ اللہ کا حیا کرو، کچھ ڈر جاؤ اللہ سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔